نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آخرت پر ایمان یہ ایمان کا ایک رکن ہے، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے آخرت پر ایمان لانا، جیسے اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا۔ تو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان ہی کا حصہ ہے، رکن ہے اس کا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر اور کتابوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو جو کتابیں دی ان کے بارے میں ایمان لانا کہ یہ کتابیں برحق تھیں، جیسے توریت، زبور، انجیل اور آخری کتاب اللہ رب العالمین کی قرآن مجید۔ تو یہ ایمان لانا کہ یہ کتابیں برحق تھی اور قرآن مجید بھی برحق ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ نبیوں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اور رسولوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ ایمان سب پر لایا جائے گا، لیکن اب اتباع اور پیروی وہ جو کی جائے گی وہ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تو آخرت کے دن پر ایمان لانا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک رکن ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، کپڑے اس کے انتہائی سفید اور بال اس کے بہت زیادہ کالے تھے، سیاہ، کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اور نہ اس پر سفر کے اثرات دکھ رہے تھے۔ بھئی یا تو آنے والا بستی میں سے ہوگا، اور بستی میں سے ہوگا تو ہم اسے پہچانتے، کوئی نہ کوئی تو اس کو جانتا، تو ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا، یعنی ہماری بستی کا نہیں تھا، اور کپڑے اس کے اتنے صاف ستھرے کہ ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہو۔ آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے کپڑوں سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، کپڑوں پر گرد و غبار ہے نا، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی سفر سے آیا ہے۔
یا پھر یہ کہ وہ آ کر نہ دھو لے، یا بھی سیدھا آ رہا ہے، تو اس کے جسم پر بھی سفر کے اثرات نہیں دکھ رہے تھے۔ اب یہ آدمی آیا وجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو موڑا۔ جیسے دیکھا ہے جب حفاظ تلاوت کرتے ہیں تو کس طریقے سے گھٹنوں کو موڑ کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو بالکل اس طریقے سے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑا اور گھٹنوں کو موڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے لگا دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر اس نے رکھ لیا، اپنے زانوؤں پر رکھ لیا، یعنی بالکل ادب و احترام کے ساتھ وہ شخص بیٹھ گیا جیسے ایک شخص علم حاصل کرتا ہے نا کسی سے، بالکل اس انداز میں، طالب علم کے انداز میں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ علم جو ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے۔ جو شخص علم سکھا رہا ہے اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، یہ نہیں کہ ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کا کوئی ادب و احترام نہیں، ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کی عزت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ علم مدرسے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، یا کوئی خطبہ دینے والا ہے جمعہ کے دن خطبہ دیتا ہے تو وہ بھی علم دے رہا ہے، تو وہ جمعہ کا خطبہ بھی پڑھا رہا ہے لیکن ہماری نگاہوں میں اس کی عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے۔ کبھی لیٹ ہو گئے تو کیوں لیٹ ہو گئے، 10 منٹ کیسے لیٹ ہو گئے، 5 منٹ کیسے، تو اس سے سبب نہیں پوچھا، وجہ نہیں پوچھی، بلکہ اس پہ برس پڑے۔ تو علم جو دے رہا ہے اس کا ادب و احترام دل میں ہونا چاہیے، اور علم حاصل جو کیا جاتا ہے وہ بھی ادب کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بالکل اس انداز میں بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو موڑا اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے، اور پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے تعلق سے گواہی دو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو رمضان کے، اور اگر مکہ پہنچنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، یعنی سفر کے خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہو، تو تم حج کرو، حج بھی فرض ہے۔ کہا اچھا، کہا صدقتا، اس شخص نے کیا کہا، صدقتا، تم نے بالکل صحیح کہا۔ کہتے ہمیں بڑا تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی یہ بندہ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور پھر تصدیق کرتا ہے کہ بھائی بالکل صحیح، کریکٹ۔ بھائی سوال آدمی کیوں کرتا ہے؟ اپنی معلومات میں اضافے کی خاطر، جو چیزوں سے معلوم نہیں ہوتی سوال وہی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ پھنسانے کے لیے کہ دیکھیں مولانا صاحب کو معلوم ہے یا نہیں، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کیسا کرنا چاہیے؟ عملی سوال جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا یار بڑی عجیب بات ہے، خود ہی سوال بھی کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم نہیں ہوگا، اور پھر خود ہی درستگی کا نشان بھی لگا دیا کہ بالکل صحیح کہا۔ پھر دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبی اور رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لاؤ، یعنی اچھی یا بری تقدیر جو بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہے۔ پھر اور بھی انہوں نے سوالات کیے۔ جب وہ شخص چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کی شکل میں آئے تھے، یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیوں کیے تھے؟ تاکہ ان کے سوالات کے ذریعے تمہیں تمہارا دین پتہ چل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نیت سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے مجلس
مجلس میں کہ بھئی میں سوال کروں گا اور حضرت جواب دیں گے تو جواب باقی لوگ بھی سنیں گے تو سب کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ چیز سب کو معلوم ہونی چاہیے, لہٰذا میں سوال کر لوں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے. اس ارادے سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. تو کہا یہ جبرائیل تھے, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے کہ یہ سوال کریں گے اور میں جواب دوں گا اور یہ جوابات تمہیں بھی پتہ چل جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو جو جواب دیا ایمان کے تعلق سے, اس میں ایک چیز کیا شمار کی؟ آخرت پر ایمان لانا. میرے بھائیوں اور بہنوں, آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اس کے فوائد ہیں. اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے. اگر وہ آخرت پر پختگی کے ساتھ ایمان رکھے, جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے, ایک روایتی طور پر نہیں بلکہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے, تو انشاءاللہ اس کی زندگی پر اس کے اچھے نتائج اور اچھے اثرات مرتب ہوں گے. آئیے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کے کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں, یا اس کے کیا فائدے ایک انسان کو حاصل ہونے چاہیے, یا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. آسان زبان میں جو بھی آپ اس کا موضوع سمجھ لیں کہ ایمان, آخرت پر ایمان رکھنے کے کیا فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں, یا کیا اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہونے چاہیے. نمبر ایک شخص جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ عمل کرنے میں کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان ہے, لہذا اس کو یہ یقین ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب میرے یہ اعمال مجھے کام دیں گے, میری یہ نیکیاں میرے کام آئیں گی. لہذا اس کا یہ ایمان رکھنا اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ دنیا میں بے عملی کی زندگی نہ گزارے بلکہ وہ دنیا میں آخرت کی کھیتی کرے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے دارالعمل ہے, میں یہاں پر رہ کر جس قدر زیادہ عمل کروں گا آخرت والے دن اتنا ہی زیادہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو وہ عطا کرتے ہیں, اور جو شخص دنیا ہی کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں, اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. انسان جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا مضبوط ایمان ہوتا ہے تو اس کا یہ ایمان رکھنا اس کو عمل پر ابھارتا ہے, اس کو عمل کرنے پر توجہ دلاتا ہے کہ اس دن کے لیے مجھے عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کے موقع پر ارشاد فرمایا, لوگوں کو توجہ دلاتے ہوئے قتال کی طرف, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی پیمائش, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ایک انصاری صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا بخ بخ, یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ الفاظ کیوں کہے؟ کہا اللہ کے رسول میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی, تم بھی اس جنت والوں میں سے ہو کہ جس کی پیمائش, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تو وہ صحابی حضرت عمیر بن حمام, ان کے پاس کھجوریں تھیں, وہ کھجوریں کھا رہے تھے, انہوں نے ان کھجوروں کو پھینک دیا اور کہا جب تک میں ان کھجوروں کو کھاؤں گا تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی. لہذا کھجوروں کو پھینکا اور میدان قتال میں کود پڑے اور اس پامردی اور بہادری سے لڑے کہ شہید ہو گئے. یعنی آخرت پر ان کا یہ ایمان کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے تعلق سے جو خوشخبری سنائی ہے کہ مجھے جنت ملے گی, اس نے ان کو اس چیز پر ابھارا کہ اپنی کھجوریں تک پھینک دی اور میدان قتال میں فوراً کود پڑے اور بہادری اور ہمت کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. تو آخرت پر ایمان انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. ہمیں اور آپ کو سب پر آخرت پر ایمان ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے, لیکن عمل نہیں ہے, عمل ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت پر ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے. زبان سے تو ہمارا ایمان ہے
لیکن دل میں اس کی جو قدر ہونی چاہیے، اس دن کی جو جلالت ہونی چاہیے، جو عظمت ہونی چاہیے، جو ہیبت ہونی چاہیے اس دن کی، وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ ہیبت ہمارے دل میں ہوتی اس دن کے تعلق سے تو ضرور بالضرور ہم لوگ عمل کرتے، ہم بے عملی کی زندگی نہ گزارتے، ہم ایسی زندگی نہ گزارتے کہ جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ زندگی جانوروں والی ہے کہ انسان صرف کھائے پیے اور مر جائے، یہ زندگی بعض سلف نے کہا جانوروں والی زندگی ہے۔ اگر انسان ہے تو اللہ رب العالمین نے جنات اور انسان کے تعلق سے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا اگر انسان ہو تو انسان ہونے کا ثبوت دو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ تو جب انسان کا آخرت پر ایمان ہوگا تو وہ عمل کرے گا۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یا اس کی زندگی پر دوسرا اثر یہ ہونا چاہیے آخرت پر ایمان کا کہ اس کے عمل میں خلوص پیدا ہو جائے۔ انسان کا جب آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کے عمل میں خلوص پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو معلوم ہے کہ یوم جزا میں جس دن اللہ بدلہ دے گا، اس دن مجھے اپنے اس عمل کا بدلہ اللہ سے چاہیے، لہٰذا میں اپنے عمل میں ریاکاری کیوں پیدا کروں، دکھاوا کیوں پیدا کروں؟ میں جس کو دکھا رہا ہوں ان سے تو مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے اللہ رب العالمین سے، جو مالک یوم الدین ہے، جو اس دن کا مالک ہے، اس سے مجھ کو اس کی جزا چاہیے، لہٰذا وہ اپنے عمل میں خلوص پیدا کرے گا۔ آپ کو پتا ہے خلوص انسان کی عبادت میں انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان کی عبادت میں، انسان کے عمل میں خلوص نہ ہو تو بڑی سے بڑی عبادت، بڑی سے بڑی نیکی اس کی ضائع و برباد ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم کے ایندھن کے بارے میں، جہنم کو جن سے بھڑکایا جائے گا، پتا ہے کون ہے؟ یعنی جن سے شروعات کی جائے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاری کو جو قرآن مجید بہت اچھے ڈھنگ سے پڑھتا تھا، قرأت بڑی پیاری تھی ماشاءاللہ، اس کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، اور ایک مالدار کو جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا۔ قاری سے کہا جائے گا میں نے جو تمہیں عطا کیا تم نے اس کا کیا کیا؟ کہا اللہ میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کہا تم نے جھوٹ کہا، تم نے قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کی تاکہ لوگ تمہیں بہترین قاری کہیں، اور وہ تمہیں دنیا میں مل چکا، تمہاری شہرت ہو گئی، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مالدار سے پوچھا جائے گا میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی تم نے اس کا کیا کیا؟ کہا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا۔ کہا جھوٹ کہتے ہو، میری رضا کے لیے تم نے خرچ نہیں کیا، بلکہ تم نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے کہ وہ بہت خرچ کرنے والا ہے، وہ چیز تمہیں دنیا میں مل چکی، اب یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید سے کہا جائے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، میں لڑا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ کہا جائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے میری رضا کے لیے قتال نہیں کیا، بلکہ تم نے اس لیے قتال کیا تاکہ تم کو مجاہد کہا جائے، تاکہ تمہاری ناموری ہو، تم کو بہادر کہا جائے، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف نیت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان انسان کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ اس کی نیت خالص ہو۔ آج دیکھیں آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کعبے کے سامنے سیلفی لے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس میں سیلفی لے رہا ہے، کنکریاں مار رہا ہے وہاں پر سیلفی لے رہا ہے۔ اور ابھی دیکھ رہے ہیں آپ ایک صاحب ہمارے انڈیا سے حج کے لیے نکلے ہیں پیدل، حج کے لیے نکلے ہیں کیسے؟ پیدل، جبکہ ان کی ایک فوٹو پہلے کی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ عمرہ کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، یعنی پیسہ ہے اتنا، یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پر چینل چلاتے ہیں اور اس سے پیسے بھی ملتے ہیں، یوٹیوبر ہیں مشہور، تو ان کے پاس اس قدر استطاعت ہے ان کی کہ وہ ٹکٹ بنا کر جا سکیں، لیکن وہ پیدل جا رہے ہیں، اور گھر سے جیسے ہی نکلے تو وہیں سے ویڈیو شوٹنگ شروع ہو گئی، اور پھر وہیں سے مشہور ہونا شروع ہوئے۔ اب جہاں جا رہے ہیں تو ایک جم غفیر، ایک بھیڑ ان کے ساتھ چل رہی ہے، ایک بھیڑ ان کے ساتھ چل رہی ہے، لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں،
لوگ ان سے دعائیں لے رہے ہیں اور بورے بھر بھر کے ان کے قدموں میں پھول بچھا رہے ہیں. آپ کے راجستھان پہنچ چکے ہیں, آج ہی ویڈیو دیکھی, اس قدر پھول زمین پر بکھرے پڑے تھے. میرے بھائیوں یہ سب کیا ہے؟ اگر واقعی ان کی نیت میں خلوص ہوتا, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن ظاہر سے جو اندازہ لگایا جا رہا ہے, اگر واقعی ان کے دل میں خلوص ہوتا تو وہ اپنے آپ کو اس تکلف میں نہ ڈالتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے ایک شخص نے پوچھا, حضرت انس فرماتے ہیں ترمذی کی روایت, ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس ایک عورت نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ سوار ہو جائے, اللہ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے. تو بے وجہ اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنا, مشکلات میں ڈالنا, یا تو یہ کہ انسان مکے کے اس قدر قریب ہے, حدیثیں ملتی ہیں کہ وہ سوار بھی ہو پیدل بھی ہو, اس سے جواز کا ثبوت ملتا ہے, تو اس قدر قریب ہے کہ وہ پیدل جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن 8000 کلومیٹر یہاں سے انڈیا سے نکل کے پھر پاکستان, پھر ایران, پھر کویت اور پھر سعودی, پیدل, اور ہر جگہ پھر جم غفیر, یہ خلوص کے منافی چیزیں ہیں. اور پھر سیلفیاں, اگر واقعی خلوص ہوتا تو خاموشی سے پیدل نکل گئے ہوتے اپنی قانونی کاروائی کر کے, اور خاموشی سے پیدل نکل گئے ہوتے اگر خلوص ہوتا. لیکن جگہ جگہ جم غفیر, سیلفیاں, اور اس کو یوٹیوب پر بار بار اپلوڈ کرنا. تو میرے بھائیوں یہ حال ہے ہمارے سماج کا, یہ حال ہے ہماری عبادتوں کا کہ ہماری عبادتوں میں خلوص نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم رمی بھی کریں, کنکری بھی ماریں, تو اس کا فوٹو ہمارا سامنے آنا چاہیے. ہم کعبے کے پاس پہنچے ہیں تو اس کا فوٹو ہمارے دوستوں کے سامنے, احباب کے سامنے آنا چاہیے. میرے بھائیوں یہ دکھاوا, یہ ریاکاری کس لیے؟ کیا ہم لوگوں سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں؟ کیا نماز ہم لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا عمرہ اور حج ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں, اللہ کے لیے, جو ہمیں آخرت کے دن بدلہ دینے والا ہے. تو آخرت پر ایمان انسان کو خلوص پر ابھارتا ہے. نمبر 3, تیسری چیز, آخرت پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان رکھنا, یہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرتا ہے. اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرتا ہے, کیونکہ اس کو خوف آتا ہے کہ مجھے آخرت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. اس دن جب اللہ رب العالمین انتہائی غضب میں ہوگا, انتہائی تیش میں ہوگا, اس دن مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا, اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فرمایا اللہ رب العالمین نے جب بڑی مصیبت آ جائے گی, یعنی جب قیامت برپا ہوگی اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا, اور جس نے دنیاوی زندگی کو, جس نے محض دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی, تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو جب انسان آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس دن کی عظمت, اس دن کی حیبت, اس دن کی دہشت اس کے دل میں ہوتی ہے, تو وہ اللہ رب العالمین سے خوف زدہ ہوتا ہے, وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. اور اللہ کا خوف آخرت کے دن کو یاد کر کے, یہ ایسی چیز ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو کانپنے پر مجبور کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جب آخرت کا ذکر ان کے سامنے آیا یا آخرت کا خیال ان کے ذہن میں آیا تو وہ کانپ اٹھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ارشاد فرمایا تھا, بخاری شریف کی روایت دیکھیے, اللہ رب العالمین کا خوف اور آخرت کا دن یاد کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پر کیسی ہیبت طاری ہو جاتی تھی. کہتے ہیں کہ اگر میرے
میرے پاس زمین بھر کر سونا ہو. کس قدر سونا؟ زمین بھر کر سونا اگر میرے پاس ہو اور میں اللہ کا سامنا کرنے سے بچ جاؤں اس کو فدیہ دے کر، یعنی میں اس کو خرچ کر دوں، میں اس کو دے دوں اور اس کے بدلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جاؤں کہ حساب و کتاب مجھے نہ دینا پڑے، تو میں ایسا کر دوں. میں اللہ کی راہ میں میں وہ سونا زمین بھر خرچ کر دوں. یہ ہے اللہ کا خوف کہ اگر آخرت کے دن پر ہمارا پختہ یقین ہو اور اس کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی جلالت کہ وہ کس قدر خوفناک دن ہوگا، اگر اس چیز پر ہمارا ایمان ہو تو پھر ہم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ. لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ. میرے بھائیوں، آخرت کا دن کس قدر خوفناک ہوگا، کس قدر ہیبت ناک ہوگا، اگر اس کے بارے میں ہمیں یقینی علم ہو جائے، اگر اس کے بارے میں ہمیں یقینی علم ہو جائے تو ہمارے چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو جائیں. ہم دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دیں، ہم دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر ویرانوں میں نکل جائیں، عبادت کرنے کے لیے جنگلات میں نکل جائیں. اگر ہم یقین کی آنکھوں سے آخرت کے تعلق سے تصور کر لیں کہ کس قدر خوفناک دن ہوگا، اس کی ہیبت کس قدر ہوگی، اگر اس کا ہمیں پختہ یقین ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا خوف اس قدر دل میں پیدا ہو جائے. تو تیسرا فائدہ یا تیسرا اثر اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف دل میں انسان کے پیدا ہوتا ہے. لیکن کب؟ جبکہ وہ تصور کرے، صحیح ڈھنگ سے وہ تصور کر لے کہ آخرت کا دن، اس دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد الفاظ استعمال فرمائے، لا تزال قدم ابن آدم، کیا الفاظ استعمال فرمائے کہ انسان کے قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے لے. ایک حدیث میں آیا 4 سوالات کے جواب نہ دے لے اور ایک میں آیا 5 سوالات کے جواب نہ دے لے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. حساب و کتاب دینا ہے اور ذرہ برابر اگر نیکی ہم نے کی ہے تو اس کو بھی وہاں ہم دیکھ لیں گے، اور ذرہ برابر اگر کوئی برائی بھی کی ہے، بڑے گناہ تو بڑے ہیں، ذرہ برابر برائی بھی کی ہے تو وہ بھی ہمیں وہاں پتہ چل جائے گا، اس کو بھی وہاں دیکھ لیں گے. اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈال دے اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے اور عوام کے سامنے، مخلوق کے سامنے شرمندہ نہ کرے. تو یہ اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا. ورنہ انسان ذرہ برابر بھی اس نے اگر گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم سے، اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. ایک ایک چیز درج کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے جو ہمارے ساتھ اللہ نے لگائے ہیں، جو ہمارے ساتھ اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ہیبت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ اس دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. نمبر 4، چوتھی چیز، آخرت پر ایمان. یہ دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرنا سکھاتا ہے. جب انسان کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، وہ پریشانیوں پر صبر کر لیتا. آپ دیکھیں گے خودکشی کے جو واقعات ہوتے ہیں بہت کم مسلمانوں میں ملیں گے آپ کو، زیادہ تر دوسروں میں ملیں گے، غیر مسلموں میں. مسلمانوں میں الحمدللہ باقی جرائم ملیں گے، لیکن آتما ہتیا، خودکشی کر لینا، یہ پرسنٹیج بہت
کم ملے گا۔ ابھی ماضی قریب میں اکا دکا کچھ واقعات جلدی پائے گئے، ورنہ مسلمانوں میں خودکشی کے واقعات نہیں پائے جاتے، بہت کم غیروں کی بنسبت جب ہم ان سے موازنہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ایک مسلمان کا ایمان اور یقین آخرت کے دن پر ہوتا ہے، لہٰذا اس پر پریشانیاں کتنی بھی آئیں، مصیبتیں کتنی بھی آئیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کوئی نادانی میں یہ قدم اٹھا لے تو اٹھا لے، ورنہ انشاءاللہ آخرت پر ایمان اس کا جو ہے وہ اس کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ وہ دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اگر پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کے اجر کا پورا بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ مفسرین نے ذکر کیا بغیر حساب کا کیا مطلب ہے، کہا ان کے نامہ اعمال کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب ہی نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ اس کے پاس توحید ہو، باقی چیزوں میں کمی کوتاہی نہ ہو، اور پھر اس پر اگر دنیاوی پریشانیاں آئی ہیں یا دین کی راہ میں مصیبتیں آئی ہیں تو ان پر وہ ثابت قدم رہے، ان پر وہ صبر سے کام لے، تو اس صبر کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وہ تو نوازنے والا ہے، پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے وہ اس پر بھی نواز دیتا ہے۔ پاؤں میں مسلمان کے ایک کانٹا بھی چبھے، اسے تھکان بھی ہو، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کوئی غم ملے، کوئی تکلیف ملے، کوئی الجھن ہو، کوئی ڈپریشن ہو، پاؤں میں کانٹا بھی اگر اس کے لگتا ہے اللہ رب العالمین اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، ترمذی کی حدیث، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، قیامت کے دن جب وہ لوگ جو دنیا میں ہمیشہ سکون سے رہے، آرام سے رہے، عافیت سے رہے، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، جب وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جن پر مصیبتیں آئی تھیں، پریشانیاں آئی تھیں، بیماریاں آئی تھیں، اللہ انہیں نواز رہا ہے اجر و ثواب سے، وہ اس کے بدلے ان کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، اس کے بدلے ان کو جنت بھی مل گئی ہے، اس قدر ان پر مصیبتیں آئیں کہ اس کا بدلہ، ان کا اجر اتنا ہو گیا کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم پر بھی مصیبتیں آتی دنیا میں، اور اس قدر آتی کہ ہماری کھال کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے، یہ آرزو اور تمنا کریں گے۔ تو آخرت پر ایمان ایک مسلمان کو صبر کرنے پر ابھارتا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، چاہے اس کا تعلق مصیبتوں کا تعلق چاہے دین پر عمل کرنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق بیماری سے ہو یا گھریلو جھگڑے، ڈپریشن، ان چیزوں سے ہو، جیسی بھی اس پر پریشانیاں آ رہی ہیں، یا کاروبار نہ چلنے سے ہو، جو بھی اس پر مصیبتیں ہیں، جو بھی اس پر پریشانیاں ہیں، اس پر وہ صبر سے کام لے، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن اس کے ان پریشانیوں کا، اس ڈپریشن کا، ان بیماریوں کا، ان مصیبتوں کا اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ایک عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، ایک ایسی عورت کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنت کے بارے میں کہا کہ تمہارے لیے جنت ہوگی پھر اگر صبر کرو گی۔ حضرت عطا بن رباح فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جو کالی خاتون ہے جس کو دیکھ رہے ہو، سیاہ رنگ کی خاتون، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی آتی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میری بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تندرست کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہم دیکھیں کتنے لوگ ان چیزوں میں گرفتار ہوتے ہیں، مرگی کا دورہ ہے، کسی پر جادو ہے، جنات کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں، اور پریشان ہوتے ہیں، اور واقعی پریشانی کی چیزیں ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے، لیکن دیکھیں کہ ان کی اس پریشانی کا عوض ان کو کیا دیا جا رہا ہے۔ خاتون نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس پریشانی پر صبر کرو، اس بیماری پر صبر کرو، وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اور چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اللہ تمہیں عافیت دے دے گا، شفا دے دے گا اس سے۔
کہا نہیں، لا، اس کو جنت اس قدر پیاری چیز ہے، کہا لا بل اصبر، میں صبر کروں گی، مجھے صبر کرنا منظور ہے، میں صبر کروں گی۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنی دعا فرما دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہوا کرے، بس یہ دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے لیے دعا فرما دی۔ تو آخرت پر ایمان کہ ایک دن ہمیں ہماری ان مصیبتوں پر بھی اجر ملنے والا ہے، یہ انسان کو صبر کرنے پر ابھارتا ہے، یہ ہمارے صبر کی طاقت کو مضبوط کرتا ہے، یہ ہمیں اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ یہ اس کا چوتھا فائدہ ہوا ہے۔ نمبر 5، پانچویں چیز، آخرت پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ آخرت پر جب اس کا ایمان ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو دنیا سے بے رغبتی پر ابھارتی ہے کہ یار دنیا سے میرا کیا واسطہ، دنیا سے میرا کیا واسطہ، میری اصل منزل تو آخرت ہے، مجھے ایک دن وہاں جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، دیکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد اور آخرت پر ایمان، یقین، اعتماد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مضبوط کس کا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر چٹائی کے نشانات دیکھے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ چٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی بستر نہیں لگا ہوا تھا، کوئی نرم گدا نہیں لگا ہوا تھا، کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی، اور آپ نے قمیص بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، صرف ازار باندھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر چٹائی کے نشانات دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے حجرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کا جائزہ لوں کہ گھر میں اور کیا کیا ہے، گھر میں اور کیا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں جو کل سامان تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف ذرا سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ذرا سے پتے رکھے ہوئے تھے اور ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، صرف یہ سامان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں۔ آج تو ہم پر دولت اڈیل دی گئی ہے، آج اللہ کی ہم پر ہر نعمت ہے، مال ہمیں خوب دیا گیا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نوازا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، مال یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اگر مال ہو تو حضرت عثمان غنی بن جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ جو اپنے مال سے مدینے کے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیتے ہیں، جو اپنے مال سے زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو اپنے مال سے 900 اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر جنگ کے لیے صدقے کے طور پر دیتے ہیں، جو اپنے مال سے 300 تجارتی گھوڑے دیتے ہیں، جو اپنے مال سے 30,000 سونے کے سکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ چندہ قبول فرما لیں۔ انسان کے پاس مال ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مال اس کے لیے وبال جان ہی بن جائے۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہو تو وہ اپنے مال سے دین کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اپنے مال کے ذریعے وہ جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، اپنے مال کے ذریعے وہ رب کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آج دیکھیں غربت کم ہوئی ہے، پہلے وقتوں میں غربت بہت تھی لیکن آج الحمدللہ ہر شخص کے پاس خوب ہے، اللہ رب العالمین نے خوب عطا کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، لیکن ہمارے اندر اور ناشکری آ گئی۔ اللہ نے مال دیا، ہمارے اندر اور زیادہ ناشکری آ گئی۔ کائنات کے امام، رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں چٹائی پر، اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات، اور حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ حجرے میں صرف جو رکھے ہیں ایک ساتھ تقریباً 2.25 کلو، تقریباً 2.5 کلو ایک ساتھ جو رکھے ہیں، ذرا سے پتے رکھے ہیں، ایک چمڑے کا تھیلا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آنسو آ گئے آنکھوں میں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی. ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب رو کیوں رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روؤں کیسے نہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے حالات، اور میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، میں نے دنیاوی بادشاہوں کو دیکھا ہے. وذالک قیصر و کسریٰ فی الثمار والانہار، یہ نعمتوں میں ہے، یہ عیش و آرام میں ہے، یہ دنیاوی عہدے والے، یہ دنیاوی عہدے والے، یہ دنیاوی لوگ بادشاہ، یہ عیش و آرام میں ہیں. وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کا یہ حال. یہ دنیاوی بادشاہ، یہ قیصر و کسریٰ، یہ نرم گدوں پر، یہ عیش و آرام میں، آپ اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود چٹائی پر لیٹے ہیں، اور آپ کے حجرے میں صرف یہ ذرا سا سامان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد دیکھیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخرت پر جو ایمان تھا، اس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی دیکھیے. کہا اے عمر اما ترضى ان لنا الاخرہ ولہم الدنیا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت میں ہے اور ان کے لیے جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم اس چیز پر راضی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد یہ تھا. تو آخرت پر ایمان یہ انسان کے اندر زہد پیدا کرے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان آخرت پر پختہ ایمان رکھے. نمبر 6، آخرت پر ایمان یہ انسان کی امیدوں کو مختصر کرتا ہے. انسان کی تمنا جو ہوتی ہے نا، آرزویں، ان کو شارٹ کرے گا، مختصر، کہ یار مجھے تو دنیا سے جانا ہے. پھر وہ دنیا کی کھیتی چاہے گا، وہ آخرت کی کھیتی چاہے گا. دنیا میں بڑے بڑے محل بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرے گا. وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ دنیا میری بنے نہ بنے لیکن میری آخرت بن جائے. اس کی امیدیں مختصر ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا. وہ کہا عمر، عبداللہ ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، جیسے تم اجنبی ہو، راہ گزر. بھائی وہ راہ سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی جگہ ٹھہرتا ہے تو کیا وہاں پر وہ محل تعمیر کرتا ہے، عمارت بناتا ہے؟ نہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہے سایہ حاصل کرنے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے، تو اسی قدر وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور وہاں سے چل دیتا ہے. آپ نے فرمایا دنیا میں مسافر کی طرح رہو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم شام کر لو تو صبح کی امید مت رکھو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کی امید مت رکھو. یعنی عمل اس طریقے سے کرو کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے تیار رہو. تو آخرت پر ایمان یہ انسان کی تمناؤں کو، اس کی آرزوؤں کو مختصر کرتا ہے. نمبر 6، آخرت پر ایمان یہ ایک مظلوم کو ڈھارس بندھاتا ہے. یہ امید دلاتا ہے کہ مجھ پر یہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ایک دن مجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. لہذا مظلوم شخص کے پاس ایک امید ہوتی ہے، ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اس ظالم کی گرفت ہوگی، جس دن ان ظالموں کی پکڑ ہوگی. یہ دنیا میں ہمیں کسی طریقے سے بھی ستا لیں، یہ میجورٹی میں ہیں، اگر اکثریت میں ہیں، اگر یہ طاقت میں ہیں، اگر یہ اقتدار میں ہیں، تو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر یہ ہم پر ظلم کر لیں، موب لنچنگ کر لیں، گھروں کو ڈھا دیں، ہمیں جیلوں میں ڈال دیں. لیکن یہ دنیا ہی میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک دن آنے والا ہے جب ان ظالموں سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ان ظالموں سے اس ظلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. فرمایا اللہ کو تم ظالموں سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے ان ظالموں سے، اللہ کو سب خبر ہے ان کے ظلم کی. یہ جو ظلم و ستم تم پر ڈھا رہے ہیں اللہ کو سب خبر ہے. لہذا اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو شہ دے رکھی ہے. اللہ نے اگر ان کو چھوڑ رکھا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ ان
ان کے ظلم کو پسند فرما رہا ہے یا اللہ کو ان کے ظلم کی خبر نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ اللہ اس دن ان سے اس ظلم کا حساب و کتاب لے گا کہ جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن تک کے لیے اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو آخرت پر ایمان یہ ایک مظلوم کو ڈھارس بناتا ہے، یہ ایک مظلوم کو تسلی دیتا ہے کہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہے کہ جب مجھ پر کیے گئے تمام ظلم و ستم کا حساب و کتاب ہوگا اور ظالم کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے گا، نہ وہاں جھوٹی گواہیاں ہوں گی، نہ وہاں رشوتیں ہوں گی، نہ وہاں ان کے منتخب کردہ ان کے چنے ہوئے جج ہوں گے، نہ وہاں وکلا ہوں گے، وہاں احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی، اس کا فیصلہ ہوگا، وہ جج ہوگا اور اس کے فیصلے پر کوئی پر نہیں مار سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن ان ظالموں کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ایک ایک ظلم کا ان سے حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک ظلم کی ان سے باز پرس ہوگی۔ تو آخرت پر ایمان ایک مظلوم کو تسلی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آخرت پر ایمان کے چند فوائد اور ثمرات تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت پر پختہ ایمان رکھیں۔ آخرت قائم ہونے والی ہے، ایک دن ہر ایک کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید میں کئی جگہ ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ وہ تم سے حساب و کتاب نہیں لے گا، یہ مت سمجھو کہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاؤ گے تو وہ ہمیں دوبارہ کیسے وجود میں لائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلکہ ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی برابر کر دیں، اس کی انگلیوں کے پور کو بھی جمع کر لیں۔ اللہ نے خصوصی طور پر انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیا۔ آج دیکھ لیں ان پوروں کی کس قدر اہمیت ہے۔ پہلے بھی انگوٹھا لگایا جاتا تھا، آج بھی بعض محکمات میں انگوٹھا لگایا جاتا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں آدھار کارڈ بننے کے لیے انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جب آپ جاتے ہیں ملک سے باہر تو انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں، کسی ملک میں جب آپ انٹری کرتے ہیں تو انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں، اور جب آپ وہاں سے باہر آتے ہیں، خروج کرتے ہیں، اپنے ملک آتے ہیں، تب بھی انگلیوں کے نشانات وہ لوگ لیتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے، بدلا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کسی کی شکل اختیار کر کے سرجری کروا کر اب یہ جا رہا ہے۔ تو انگلیوں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ سیم شخص ہے، اس کا پاسپورٹ صحیح ہے، کاغذات صحیح ہے، یہ وہی شخص ہے، کیونکہ دو لوگوں کے انگلیوں کے نشانات سیم نہیں ہوتے۔ دنیا میں اربوں خربوں لوگ ہیں اور اربوں خربوں آئیں گے اور گزر جائیں گے، دنیا میں دو لوگوں کے انگلیوں کے پور، انگلیوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے خاص ان انگلیوں کا ذکر کیا اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ اس کی انگلیوں کے پور کو ایک سا کر دیں، برابر کر دیں اور جمع کر دیں۔ یسأل ایان یوم ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے آگے نافرمانی کرتا چلا جائے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ یہ سوال کرتا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو سن لو جس دن آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن چاند جو روشنی پھیلاتا ہے وہ بے نور ہو جائے گا، جس دن چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا، اور اس دن کی حیبت سے، اس دن کی دہشت سے انسان کہے گا کہ آج جائے پناہ کہاں ہے، آج راہ فرار کدھر ہے۔ جب اچانک مصیبت آتی ہے تو انسان
اپنے بچاؤ کے لیے بھاگنے کا راستہ تلاش کرتا ہے. اچانک اگر زلزلہ آ جائے, اچانک اگر طوفان آ جائے, اگر باڑھ آ جائے, تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے بھاگنے کا راستہ تلاش کرتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں میں امن میں آ جاؤں اور میری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. قیامت سے زیادہ بڑا زلزلہ کون سا ہوگا, قیامت سے ہولناک زلزلہ کون سا ہوگا؟ جب وہ زلزلہ آئے گا, جب اچانک قیامت برپا ہوگی تو انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور انسان کہے گا آج راہ فرار کہاں ہے, آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ خبردار, آج بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں ہے, آج صرف تمہارے رب کے پاس جائے قرار ہے. آج کہیں جائے قرار نہیں ہے, آج صرف تمہارے رب کے پاس پناہ مل سکتی ہے. حساب و کتاب کرنے والا وہ ہے, لہذا اگر عذاب دے گا تو وہ دے گا, اور اگر نجات دے گا تو وہ دے گا, نجات دے گا تو وہ دے گا. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس دن کی دہشت کا تذکرہ فرمایا اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس دن جائے قرار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ, بے شمار جگہ اس چیز کو ثابت کیا کہ دوبارہ پیدا ہونے کو ناممکنات میں سے مت سمجھو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈی ہو جائیں گے اور ریزہ ہو جائیں گے, ہڈی ہو کر ریزہ ہو جائیں گے, تو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ مر کر مٹی میں مل جائیں گے, ریزہ ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے, پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. اللہ نے فرمایا, اللہ اکبر, پتا ہے انسان کے ذہن میں جو چیز ناممکن ہوتی ہے یا اس کا جو اعتراض ہوتا ہے, جو شبہ ہوتا ہے, اللہ اس سے آگے کا جواب دیتا ہے, اور کہ یہ تو ہے ہی تمہارے ذہن میں, اتنا اور سوچ لو. جیسے پیچھے فرمایا, انسان سمجھتا کہ یہ گمان کر بیٹھا میری ہڈیاں کیسے جمع کرے گا اللہ نے صرف ہڈیوں کا جواب نہیں دیا, صرف ہڈیوں کا جواب نہیں دیا کہ یہ جسم, بلکہ اللہ نے انگلی کا بھی جواب دے دیا کہ تمہارے پور تک صحیح کر دیں گے, انہیں بھی جمع کر لیں گے. انسان جتنا سوچتا ہے, جو اسے اعتراض ہوتا ہے, اس کے ذہن میں جو چیز ناممکن ہوتی ہے, اللہ رب العالمین اس کے ذہن کے آگے بڑھ کر جواب دیتا ہے, اور 2 قدم کے اتنا اور ایڈ کر لو. اللہ نے فرمایا انسان یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گل سڑ جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ریزہ ہو جائیں گے, ہم پھر اٹھائے جائیں گے, پھر زندہ کیے جائیں گے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. تم پتھر ہو جاؤ. ہڈی ہونا تو یہ ایک ہوا, ہڈیاں تو تمہارے اندر ہیں کہ وہ گل سڑ جائیں گی, لیکن اللہ فرماتا ہے تم پتھر بن جاؤ, یا لوہا بن جاؤ, یا پھر کوئی اور چیز جو تمہارے ذہن میں ہو سکتی ہے اس سے زیادہ سخت. دیکھیے اللہ نے کس انداز میں جواب دیا. انسان صرف اس چیز کو مشکل سمجھ رہا ہے, ناممکن سمجھ رہا ہے کہ میری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیسے زندہ کیا جاؤں گا. اللہ نے اس کے فہم, اس کے ذہن کے جو وہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ناممکن ہے, اس سے آگے کا جواب دیا کہ تم چاہو تو پتھر ہو جاؤ, اور اگر تم لوہا بھی ہو جاؤ, یا کچھ اور سوچ لو جو تمہارے دل میں کوئی بڑی سخت چیز ہو, اور پھر کہو کہ کون ہمیں زندہ کرے گا. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, کون ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اے نبی تو ان کو کہو وہی اللہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلی مرتبہ بھی تو پیدا کیا ہے نا, اور پہلی مرتبہ وجود دینا یہ مشکل ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو پہلی بار بنانا یہ مشکل ہوتا ہے, دوسری بار بنانا پھر آسان ہوتا ہے. بھائی پہلی بار کوئی چیز بنائی جائے تو سائنسداں اس پر ریسرچ کرتے ہیں, یہ پرزہ کہاں لگنا چاہیے, یہ مشین کہاں لگنی چاہیے, پھر اس کی کاپی کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. موبائل تیار کیا کہ یار اس میں کیمرہ کیسا ہونا چاہیے, کہاں پرزہ, آواز اس میں کیسے آئے گی, تصویر اس میں کیسے آئے گی, ویڈیو کے فنکشن اس میں کیسے رکھے جائیں گے, بیٹری کا فنکشن, اس کو چارج کیسے کیا جایا کرے گا, پھر وہ چارجر بنایا. تو پہلی بار کے لیے ریسرچ لمبی ہوتی ہے, لیکن ایک بار جب چیز بن گئی تو اس کی کاپی کرنا پھر آسان ہوتا ہے, اس جیسے ڈیزائن بنانا. اللہ نے انسان کو جب پہلی مرتبہ بنا دیا, جب تمہارا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا, تم عدم میں تھے, وجود میں نہیں تھے, اللہ نے عدم سے وجود بخشا. عدم کا مطلب سمجھ لیں آسان میں, نا سے ہامے لایا, تم تھے ہی نہیں, عدم سے اللہ وجود میں لایا تمہیں.
تو ایک بار جب اس نے تمہیں پیدا کر دیا تو دوسری بار وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی کام آسان اور مشکل نہیں ہے، اس کے لیے سارے کام آسان ہیں، لیکن اللہ نے انسانی ذہنوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ اس جیسا پھر کیوں نہیں بنا سکتا؟ فرمایا قل الذی فطرکم اول مرہ، ان کو کہو وہی اللہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تم کو دوسری مرتبہ بھی وجود بخشے گا، وہی تم کو دوبارہ سے وجود بخشے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید میں باقاعدہ بار بار ثابت کیا ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ جب تم کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، وہ دن ایسا ہوگا، اس کی ہیبت ایسی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، اس دن لوگ جمع کیے جائیں گے ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون، یعنی جیسا انسان پیدا ہوا اس انداز میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، تو بہرحال جب اٹھایا جائے گا تو بالکل ننگی حالت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد اور عورت سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوں گے تو بعض کی طرف دیکھیں گے، یعنی اس حالت میں بعض کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے۔ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کی شہوتیں کام نہیں کرتی ہیں، جب پریشانی اس پر آتی ہے اور اس کو اپنی ہلاکت اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کی شہوتیں اس پر کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاملہ اس قدر سنگین ہوگا، مصیبت اس قدر سخت ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائیوں وہ دن بڑا ہولناک ہے، وہ دن بڑا خطرناک ہے، اس دن کی ہیبت بڑی خطرناک ہے، اس دن کی ہیبت ایسی ہے کہ انبیاء اکرام تک اللہ رب العالمین کے سامنے لب کھولتے ہوئے ڈریں گے، انبیاء اکرام تک اللہ رب العالمین کے سامنے لب کھولتے ہوئے ڈریں گے۔ ہما شما کا کیا شمار ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس دن کی تیاری کریں، اس دن کے لیے تیاری کریں، اس دن کے لیے عمل کریں۔ آج اگر ہم عمل کرتے ہیں انشاءاللہ اس دن راحت ملنے والی ہے، اور یقین جانو اس دن جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے اس دن وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور اس دن جو شخص جہنم میں ڈال دیا گیا اور جنت اس کے نصیبے میں نہ آئی وہ دنیا کا سب سے بدنصیب شخص ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی دنیا سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت پر نگاہ رکھیں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آخرت کے جو فوائد بتائے گئے ہیں، آخرت کے جو نتائج اور اثرات بتائے گئے ہیں، اللہ رب العالمین وہ تمام چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ آخرت پہ ہمارے ایمان کو اللہ رب العالمین مضبوطی عطا فرما دے۔ آخرت پر ایمان کا جیسا کہ حق ہے ویسی مضبوطی اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔